بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں سید کاشف موٹیویشنل اسپیکر۔ اس وقت ملک کے بہت زیادہ حالات خراب ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، مہنگائی بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں اپنے عروج پر ہیں، ہر چیز بڑھتی چلی آ رہی ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کریں تو کیا کریں، آخر کتنا کمائیں، آخر کیا کریں کہ خرچے پورے ہوں۔ عزیز میاں قوال کی قوالی کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ہم سے بدلو نہ تم سے بدلے نہ ہم، لاکھ چاہے زمانہ بدلتا رہے۔ ہم سے بدلو نہ تم سے بدلے نہ ہم، لاکھ چاہے زمانہ بدلتا رہے۔ آپ اللہ سے نہیں بدلیں گے، اللہ بھی آپ سے نہیں بدلے گا۔ آپ اللہ سے بدل گئے ہیں تو اللہ بھی آپ سے بدل گئے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کو یاد نہیں رکھیں، اللہ بے نیاز ذات ہے اور اللہ آپ کو یاد رکھے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ آپ ایک قدم جائیں گے تو اللہ 10 قدم آپ کی طرف آئے گا، لیکن اگر آپ جا ہی نہیں رہے ہیں تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ آپ کی طرف آئے، تو ایسا نہیں ہے۔ فجر میں آپ جائیے مسجدوں میں، خالی مسجدیں ہوں گی، مشکل سے ایک صف بھری ہوگی، تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اترے گی؟ آپ 15 سے 20 منٹ بعد آفس کے لیے اڑ جاتے ہیں، بچے اسکول کے لیے اڑ جاتے ہیں، لیکن فجر کے لیے نہیں اٹھ پاتے۔ تو جب ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ہمیں بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ خوف، اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو غم جو ہے وہ گزر جانے والی چیز پر ہوتا ہے جو کھو جاتی ہے، ان کو اس کا کوئی غم نہیں ہے۔ اور خوف ہوتا ہے جو آنے والی ہوتی ہے، ان کو اس کا بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ ان سے جا کے آپ کہیں کہ پیٹرول، حضرت صاحب پیٹرول جو ہے وہ 230 237 پہ پہنچ چکا ہے، وہ کہیں گے سانو کی، ہمیں کیا، ہمیں تو اللہ کھلا رہا ہے، ہم نے اللہ سے دوستی کر لی ہے، اس کے بعد ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا، کوڑے ہمیشہ مجرموں پہ پڑتے ہیں، تو آپ اللہ سے صحیح ہو جائیں، اللہ آپ سے صحیح ہو جائے گا۔ ہر دن ہر کسی کے لیے ایک نہیں ہوتا۔ قیامت کا دن بھی جو ہے کسی کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا، کسی کے لیے 1,000 سال کے برابر ہوگا، کسی کے لیے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت آ گئی ہے۔ عرش کے سائے میں بیٹھا ہوگا، آرام سے پکوڑے کھا رہا ہوگا، جو بھی اللہ اس کو آرام دے گا وہ کھا رہا ہوگا، مزے سے بیٹھا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ بھائی وہ سختی کہاں گئی جو سنی تھی میں نے۔ فرشتے کہیں گے جاؤ جاؤ، تم نے جو اعمال کی ہیں نیک زندگی میں، اللہ نے اس کی برکت سے تمہیں آسانی دے دی۔ قیامت جیسا سخت دن جس کا کہا گیا 50,000 سال کے برابر یہ ایک دن ہوگا۔ اتنے سخت دن میں جب اس کو آرام ہو گیا تو آپ بتائیے کہ اس دنیا میں کیا وہ کتنے سکون سے بیٹھا ہوا ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ مہنگائی جو ہے نا وہ یہ حکمران نہیں کرتے، مہنگائی ہمارے اور آپ کے عمل سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو آسانی تم پر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو مشکل تم پہ آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے۔ اپنے عمل ہم صحیح نہ کریں اور پورے دن روتے رہیں مہنگائی 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 مہنگائی، یقین کریں اگر آپ اللہ سے صحیح ہو گئے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ آپ صرف خبروں میں سن رہے ہوں گے مہنگائی ہوگی، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، اللہ ایسا حساب کر دے گا آپ کے ساتھ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا مہنگائی ہو گئی، حالات خراب ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ کوئی رستہ کسی کے لیے رحمت کا ہوتا ہے، وہی رستہ کسی کے لیے عذاب کا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ جس رستے سے گزرے وہ رحمت کا رستہ تھا، دریا جو خشک ہو گیا وہ رحمت کا رستہ ہو گیا، وہی رستہ فرعون کے لیے عذاب کا ہو گیا۔ تو ملک کسی کے لیے رحمت ہے، کسی کے لیے عذاب ہے، تو آپ کو اپنا عمل ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو آج سے اپنا عمل ٹھیک کیجئے۔ سب سے پہلے اپنی فرض نمازیں جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے، فجر میں اٹھ جائیں بھائی، اس سے پہلے کہ چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں نا، عذاب کم نہیں ہونے والا۔ اگر ہمارے آپ کے عمل ایسے ہی رہے نا، عذاب کم نہیں ہونے والا۔ اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا پڑے گی، اپنی نمازوں کو صحیح کرنا پڑے گا۔ فجر میں سب باجماعت آ جائیں، پورا محلہ اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے جائیں۔ فجر کے بعد قرآن
پڑھنے کی عادت ڈالیں، استغفار کی محفلیں کریں، باقاعدہ راتیں منائیں استغفار کی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ سے توبہ کریں اور صدقہ کریں۔ صدقہ ایسے نہیں کریں کہ آپ کسی کو بھی دے دیں، وہ جو آ جاتے ہیں نا بھر بھر کے۔ وہ مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ہم لوگ حیدرآباد سے آ رہے تھے نیشنل ہائی وے سے، تو ہم ایک جگہ رکے، گھارو پہ شاید رکے تھے، تو بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ ہم نے کچھ فقیر دیکھے، فقیر مانگ رہے تھے، تو ہم سے بھی مانگا، تو ہم لوگوں کو شکل یاد تھی، تو ہم لوگ روانہ ہو گئے کراچی کے لیے۔ اس وقت 90s کی بات ہے، سزوکی ہوا کرتی تھی ہمارے ابو کے پاس، تو اس میں جو ہے وہ پیچھے ہم سب بیٹھے تھے، تو پیچھے سے ایک بہت زبردست پراڈو ٹائپ کی کوئی زبردست کوئی وہ آ رہی تھی، جیپ آ رہی تھی۔ تو یقین کریں جب اس میں دیکھا ہے نا ہم نے، تو حیران ہو گئے، اس میں فقیر بیٹھے ہوئے تھے، وہی فقیر جو اس وقت مانگ رہے تھے، وہ فقیر کراچی آ رہے تھے۔ تو ایسوں کو مت دیں۔ صدقہ دینا بھی ایک بہت مشکل اور تھوڑا سا مجاہدے کا کام ہے۔ تھوڑا سا سرچ کریں، اپنے بھائی کو دیکھیں، بہن کو دیکھیں، دوستوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں، پڑوسیوں کو دیکھیں۔ جب ان سب کو دیکھ لیں اور آپ کو اس میں سے بھی کوئی حقدار نہیں سمجھ میں آئے، تو پھر آپ دیکھیں کہ کس کو دینا ہے، لیکن صدقہ دینے میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ اپنے پیسے کو ایسے ہی نہیں خراب کر دینا چاہیے کہ آپ کسی کو بھی دے دیں، ایسے کسی کو نہیں دے دیں۔ بلکہ ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے سفید پوشیاں نہیں مانگتے، لیکن ان کو ضرورت ہے، تو ضرورت محسوس کریں اور لوگوں کو، صحیح لوگوں کو صدقہ پہنچائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا اجر ملے گا۔ تو صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ بہت کریں، بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں بہت زیادہ دوں گا۔ تو اللہ سے نعمتیں جو ابھی بھی آپ کو تھوڑی بہت آسانی ہے نا، جو آپ سمجھتے ہیں، اس پہ شکر ادا کریں تاکہ آسانیاں بڑھنا شروع ہو جائیں۔ دیکھیں حکمران سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، حکمران لوگوں ہی سے ہوتا ہے۔ ہم اور آپ ٹھیک ہے نا، تو حکمران بھی ٹھیک ہی ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، استغفار کریں اور صدقہ زیادہ دیں، اور سورہ کہف کی تلاوت ضرور فرمائیں۔ سورہ کہف ہمارے دروازے پہ بھی لگی ہوئی ہے، تو 10 آیتیں شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے بچاتی ہیں۔ تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں روز کا معمول بنائیں کہ یہ پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ظالمین سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اور رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ ضرور پڑھیں۔ یہ ایسے عمل ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا مہنگائی ہو گئی، آپ کے پاس رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ عمل اگر آپ کریں تو آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی، لوگ بتا رہے ہوں گے مہنگائی ہو گئی، آپ کو نہیں پتہ چلے گا مہنگائی ہو گئی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔